رسول کے نعرے لگاتا ہے، محافل بھی کرتا ہے، اپنے لوگوں میں بیٹھ کے کہتا بھی ہے مجھے حضور سے محبت ہے، لیکن سوچئے تو صحیح، کیا حضور سے جو سچی محبت کی قرآن نے ایک دلیل مانگی ہے میرے اور آپ کے پاس ہے؟ اگر ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو ہمارا دامن اس دلیل سے خالی ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے وہ میرا اتباع کریں، میرے پیچھے چلیں، جس وقت میرا اتباع کریں گے یحببکم اللہ، پھر میرا اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اور صحابہ کرام نے جس وقت حضور کا اتباع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی، اب صحابہ کرام کو اپنی زبانوں سے دعوے نہیں کرنے پڑے، بلکہ اللہ نے ان کے لیے سلام بھیج کے ان کے لیے کم و بیش 700 آیات میں ان کی شان بیان کر کے بتا دیا یہ محمد کے ماننے والے، حضور کی تابعداری کرنے والے، میں اللہ ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ دیکھیے تو صحیح منظر کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، حضور کی محفل میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ملک شام سے تجارت کر کے آئے ہیں، اب ایک چادر پہنی ہوئی ہے، بظاہر بڑی خوبصورت چادر ہے، بڑا کام ہوا ہے اس پہ، بڑے پھول بنے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا پہنا ہے تم نے؟ حیرت سے پوچھا، سوالیہ انداز تھا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا، مردوں کے لیے یہ رنگ مناسب نہیں تھا، یہ خواتین کے لیے اچھا ہے، پھولوں والی چادر ہے۔ حضرت عبداللہ فوراً اٹھتے ہیں، مسجد نبوی کے پاس ہی گھر ہے، سیدھے چلے جاتے ہیں، گھر میں تنور جل رہا تھا، اس چادر کو اتارا، اس میں ڈالا، واپس آئے، حضور کی محفل میں بیٹھے، حضور کی بات ہوئی، بات ختم ہوئی، حضور نے فرمایا عبداللہ تیرے کندھے پہ چادر تھی کدھر چھوڑی؟ یا رسول اللہ وہ چادر، آپ کا حیرت والا سوال جب میں نے سنا فوراً جا کے اس کو تنور میں ڈال دیا، آگ میں جلا دیا۔ ارے عبداللہ تیرے گھر خواتین نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ہے، فرمایا ان میں سے کسی کو دے دیتے نا۔ یا رسول اللہ وہ چادر جسے حضور پسند نہ کرے میں اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتا، ایسی چادر جس کو حضور نے ناپسند کر لیا، اب میں اسے اپنے کندھے پہ تو درکنار، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دینا تو دور کی بات، میں اسے گھر رکھنا ہی گوارا نہیں کرتا، میں نے اسے جلا دیا۔ حضور کی ناراضگی، آج میں اور آپ بھی سوچیں نا، محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ٹھنڈے دماغ سے آقا جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں، حضور کو جو کام پسند ہے ہم انہیں کرنا شروع کر دیں؟ کیوں؟ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ارے اگر میرے محبوب سے محبت کرتے ہو تو محبوب کا اتباع کرو۔ کیا کرو محبوب کا؟ بولیے اتباع کرو۔ آئیے دیکھو نا یہ کون ہے؟ ابن عمر ہے، ان کے ساتھ حضرت نافع ہیں، ان کے غلام ہیں۔ ابن عمر جا رہے ہیں حج پہ، راستے میں ایک جگہ اپنا سر نیچے کیا، پھر آگے ہو گئے۔ اب وہ جو صحابہ کرام کے ساتھ جانے والے تھے وہ ایک ایک ادا نوٹ کرتے تھے صحابہ کی، اس لیے کہ صحابی وہی کام کرتا ہے جو نبی نے بتایا، نبی نے کیا۔ اب حضرت نافع آگے بڑھے، کہنے لگے ابن عمر آج میں نے یہ کام آپ کو جو کرتے ہوئے دیکھا، فلاں جگہ سے آپ گزرے، آپ نے اپنی کمر کو نیچے جھکا لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھا لیا، اس میں کیا راز ہے؟
کمر میں درد ہو گیا تھا، وجہ کیا بنی؟ حضرت ابن عمر کہنے لگے ارے نافع، میں جب حضور کے ساتھ جا رہا تھا، حضور حج پہ جا رہے تھے، یہاں کیکر کا ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی، حضور نے اپنا سر مبارک بچانے کے لیے نیچے کیا، آج وہ درخت یہاں موجود نہیں ہے، لیکن جب میں یہاں سے گزرا میں نے کہا اپنے یار کی اس ادا کو زندہ کرتا ہوا چلوں، اپنے یار کی اس ادا کو میں نے زندہ کیا تاکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادا یہاں سے ٹھیک کرتے ہوئے میں جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو زندہ کرتے ہوئے، حضور کی یاد کو زندہ کرتے ہوئے یہاں سے آگے چلوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ یہ کون ہے؟ انہیں عثمان ابن عفان کہتے ہیں، اور یہ عثمان ابن عفان حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک دن حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا حضور کے چہرے پہ آثار ایسے ہیں جیسے بندہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، محسوس کر لیا، بانپ لیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا، سیدھے گھر جاتے ہیں، گھر والی کو کہتے ہیں جلدی کرو، حضور کے لیے کھانا تیار کرو، میں حضور کو لے کے آتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ساتھ چلے نا میرے گھر، آج میرے گھر میں چراغاں ہو جائے، روشنی ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کے مبارک قدم لگیں گے، برکت ہو جائے گی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے میں عثمان کے گھر، ظاہر دور داماد بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے عثمان، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب حضور کو آگے کیا، پیچھے حضرت عثمان چل رہے ہیں، ساتھ حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دیکھا عثمان کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، حضور جو قدم اٹھاتے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں، جو قدم حضور رکھتے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا آج عثمان کیا کر رہے ہیں۔ بعد میں نے پوچھا ارے عثمان، آپ جس وقت حضور کے پیچھے چل رہے تھے، حضور کے ہر اٹھے ہوئے قدم کو، ہر رکھے ہوئے قدم کو بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ حضرت عثمان کہنے لگے آج حضور نے میرے گھر دعوت کھانی تھی نا، میں عثمان کو اتنی خوشی ہوئی، میں عثمان کو حضور کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی، میں نے دل میں تہیہ کر لیا جتنے قدم حضور اٹھا کے میرے گھر آئیں گے میں عثمان اتنے غلام خرید کے آزاد کروں گا۔ اتنی محبت، حضور کی سر دعوت نہیں کھلائی۔ اب دیکھیے حضور کی محبت میں اتباع کتنا کرتے ہیں۔ حدیبیہ کا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان تم جاؤ نہ مکہ میں ہمارے سفیر بن کے۔ اب مکہ کے لین لاٹ آدمی ہے، سب سے بڑے تاجر ہیں، اللہ رب العزت نے بے تحاشا مال دیا ہے، سر مال نہیں سخاوت بھی، اور مکہ والے سارے حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں سخاوت کی وجہ سے۔ اب مکہ میں داخل ہوئے، سعید ابن عبان آپ کا چچا زاد بھائی ہے، اس کے پاس گئے، اور چلتے ہیں قریش والوں سے مذاکرات کرتے ہیں۔ کیوں مذاکرات کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے کہ ہم اس وقت عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، تمہارے ساتھ کوئی ہمارا لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی سے عمر میں بڑے تھے، اس لیے اس نے کہا جی آگے چلیں۔ اب آگے چلنا شروع ہوئے۔ حضرت عثمان کا تیبند اونچا ہے پنڈلیوں سے، اپنا ٹہنوں سے۔ اب جس وقت تیبند اس حالت میں دیکھا، چچا زاد بھائی بول اٹھا کہنے لگا عثمان جلدی کرو، چادر نیچے کرو، ہم سردار لوگ ہیں نا، ہماری بڑی واہ ہے برادری کی، اس لیے ہماری برادری کپڑا نیچے رکھتی ہے، زمین پہ گھسٹتا ہوا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلے یہ سردار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان کہنے لگے ارے بھائی تجھے برادری کی لگی ہے، مجھے اپنے محبوب کی سنت کی لگی ہے، میں نے
برادری کی ناک اونچی نہیں کرنی، میں نے اپنے محبوب کی ادا زندہ کرنی ہے۔ میرے محبوب کا جو تہبند ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، اس لیے میں عثمان نے ٹخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے۔ میں اپنے محبوب کی اتباع میں اسے رکھتا ہوں اور اس کے بعد کبھی نیچے نہیں کروں گا۔ اب یہ محبت ہے کہ اتباع بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں حذیفہ بن یمان کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ نا کسریٰ کے محل میں جا کے اس کو میرا خط بھی پیش کرو، اسے دعوت اسلام بھی دو۔ حضرت حذیفہ بن یمان جاتے ہیں اور جس وقت جاتے ہیں بادشاہ کو خط دیا، دعوت دینے لگے۔ اس نے کہا بعد میں دعوت دینا، پہلے کھانا کھا لو۔ اس نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا تاکہ روب ڈلے مسلمانوں پہ، ہم اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی شان کہ حضرت حذیفہ بن یمان کھانے پہ پہنچے، ایگو کم کریں اس کی، کھانے پہ پہنچے تو ہاتھ سے نوالا نیچے گر گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ نوالا اٹھایا دسترخوان سے اور اسے صاف کر کے کھانے لگے۔ کیوں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے اگر نوالا کبھی نیچے گر جائے اسے اٹھا کے کھا لو صاف کر کے، اگر گندا نہیں ہوا کیا پتہ کہاں زیادہ برکت ہے، کیا پتہ کس کھانے کے لقمے میں زیادہ برکت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس وقت آ گیا نا، حضرت حذیفہ بن یمان نوالا کھانے لگے، ساتھ بیٹھنے والے ساتھی نے کونی ماری، کہنے لگا مسلمانوں کی بے عزتی ہو جائے گی، یہ کسریٰ والے کیا سمجھیں گے، یہ سپر طاقت والے سمجھیں گے مسلمان ایک ایک نوالے کے لیے بھوکے ہیں، فرمایا تمہاری مسلمانوں کی ناک کٹ جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ارے میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پورے بیان کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اور میرے محبوب کا اتباع کرو۔ جس نے صرف خالی خونی باتیں کی وہ ناکام ہو گیا، اور جس نے اتباع کیا، حبشے سے آنے والا بلال تھا کالے رنگ کا، میرے بھائیوں اور دوستوں ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت چوڑے ہیں، ناک بڑی ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اتنا اونچا ہو گیا کہ فرش زمین پہ چلتا ہے، قدموں کا کھٹکا عرشوں پہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے واپس آئے، ارے بلال تم کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارا چرچا عرشوں پہ ہو رہا ہے؟ جنت میں میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، یا رسول اللہ آپ سے جو بات سنتا ہوں اس پہ عمل کر لیتا ہوں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تحیت المسجد تحیت الوضو پڑھا کرو، یا رسول اللہ وہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو بلال، تیری ان اداؤں نے تجھے اللہ کا اتنا محبوب بنا لیا ہے کہ جس سواری پہ میں محمد بیٹھ کے جنت میں جاؤں گا اس کی نکیل تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ بلال جس کے دادے کا کوئی نام نہیں جانتا، اس نے حضور کی اتباع کی، اللہ نے اسے اتنا بلند کر لیا۔ قریش والے نیچے ہیں، ہاشمی نیچے ہیں، سید نیچے ہیں، لیکن بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بتا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو بھی حضور کا اتباع کرے گا اللہ اسے اس طرح مقام عطا کرے گا۔ میں اور آپ بھی آج وعدہ کریں، ربیع الاول کا جمعہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو حضور کی بات سنیں گے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیوں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔